السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو برطانوی راج سے پہلے کے کراچی کے متعلق آگاہ کریں گے۔ برطانوی راج سے پہلے کراچی کے مندر اور مزارات۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل احساس انفو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کیجئے تاکہ دیگر لوگوں تک بھی آگاہی فراہم کی جا سکے۔ اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے تاکہ ہم اسے مزید بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ میں اپنی ٹیم کے ممبران شہریار احمد، شاداب احمد اور سفیان عالم کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جن کے تعاون کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ برطانوی راج سے پہلے کا کراچی۔ کیا آپ کو کبھی یہ جاننے کا اشتیاق ہوا ہے کہ انگریزوں سے بہت پہلے کراچی کیسا تھا؟ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کراچی کی تاریخ ان کے ساتھ ہی شروع ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت کی بہت سی عمارتیں اب بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت میں اس شہر میں سنانے کے لیے اور بھی بہت پرانی کہانیاں ہیں، کیونکہ اگر آپ اس کے مزاروں اور مندروں کی تاریخ پر غور کریں تو یہ آپ کو صدیوں پیچھے لے جائیں گے۔ انہی میں سے ایک کلفٹن کا مہادیو مندر ہے۔ کلفٹن میں باغ ابن قاسم کے قریب جہانگیر کوٹھاری پریڈ کے نیچے غاروں میں ایک مندر ہے جس کا نام مہادیو کا مندر ہے، جو اب بحریہ انڈر پاس میں چھپ گیا ہے۔ ہندوؤں کی روایت کے مطابق اس مندر کا ذکر مہابھارت میں موجود ہے، اور اگر واقعتاً یہ درست ہے تو اس مندر کی تاریخ 800 سال قبل مسیح کی ہے۔ اس مندر سے کئی کہانیاں جڑی ہیں۔ ایک کہانی یہ بھی ہے کہ شیو دیوتا کی دنیا تخلیق کے بعد تھک کر یہاں آرام کیا تھا، اور اب ہر سال شیوراتری کے موقع پر جب ان کی شادی دیوی پاروتی سے ہوئی تھی، وہ سانپ کی شکل میں یہاں آ کر مندر کے ارد گرد گھومتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ زائرین کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا سانپ دیکھا ہے جو بہت بڑا ہے اور قربان گاہوں کے بیچ چلتا ہے۔ یہ مندر سمندر کے بالکل قریب ایک گہرے غار میں ہے، اور ایک وقت ایسا تھا جب سمندری پانی اونچی لہروں کے دوران اس تک پہنچتا تھا۔ اسی طرح ایک روایت کے مطابق اس مندر اور شیو کی موجودگی کراچی شہروں کو طوفانوں اور تباہیوں سے بچاتی ہے۔ اس مندر میں ایک میٹھے پانی کا چشمہ بھی ہے، تاہم آج تک یہ معلوم نہیں چل سکا کہ یہ کہاں سے آتا ہے اور ختم کیوں نہیں ہوتا۔ اس مندر کا قریبی تعلق جغرافیائی اور روایتی طور پر بھی عبداللہ شاہ غازی کے مزار سے ہوتا ہے، جو مندر کے غار کے قریب ایک اور پہاڑی پر واقع ہے۔ مندر ایک غار میں ہے جبکہ مزار پہاڑی کے اوپر ہے۔ مزار میں بھی ایک چشمہ ہے، اور یہ وہی چشمہ ہے جو مہادیو مندر میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ روایت بالکل ایک جیسی ہیں۔ یہاں بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عبداللہ شاہ غازی کراچی کو طوفانوں اور تباہیوں سے بچاتے ہیں۔ رام باغ یا آرام باغ اور مہادیو مندر۔ یہاں مہادیو مندر اور رام باغ کے علاقے کے درمیان بھی ایک تعلق ہے۔ قدیم روایت کے مطابق رام باغ
وہ جگہ ہے جہاں رام اور سیتا نے ایک رات بسر کی تھی۔ وہ ہنگلاج جاتے ہوئے رات کو آرام کے لیے یہاں رکے۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اسی وجہ سے ہندو یاتری بلوچستان میں موجودہ ہنگلاج جاتے ہوئے ہندوستان کے ساحلی علاقوں دوارکا، سورت، مہاراشٹر اور گجرات سے کشتیوں کے ذریعے کراچی کی گزری بندرگاہ پہنچتے تھے۔ گزری بندر سے یاتری پیدل مہادیو کے مندر اور وہاں سے رام باغ جاتے تھے، جہاں ان میں سے کچھ رات گزارتے اور پھر وہ پیدل ہی ہنگلاج کا سفر کرتے تھے۔ گزری بندر جو اب نہیں رہی، کارلٹن ہوٹل اور یاٹ کلب کے قریب ہوتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رام باغ آرام باغ بن گیا اور وہاں ایک مسجد تعمیر کر دی گئی، تاہم ایک چھوٹا سا مندر آج بھی وہاں موجود ہے۔ منگو پیر۔ حضرت حاجی شیخ سلطان منگو پیر کا اصل نام کمال الدین تھا۔ وہ سندھ سے 13ویں صدی میں ہجرت کر کے ایک خوبصورت وادی جسے منگو پیر کہا جاتا ہے آباد ہو گئے۔ جو کوئی بھی کراچی آتا ہے وہ گندک کے پانی کے چشموں پر ضرور جاتا ہے، جو اپنی شفا بخش خصوصیات کی وجہ سے افسانوی مانے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق یہاں بابا فرید الدین اور لال شہباز قلندر بھی آئے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شہباز قلندر نے اپنی لاٹھی جب زمین پر ماری تو یہاں گندک کے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ یہاں پر ہر سال ہزاروں عقیدت مند میلے میں شرکت اور گندک کے چشموں میں نہانے کے لیے آتے ہیں۔ حضرت یوسف شاہ۔ ایک اور اہم مزار منوڑا میں حضرت یوسف شاہ غازی کا ہے، جو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے بھائی تھے۔ یہاں ملاحوں کی بڑی تعداد عرس کے موقع پر جمع ہوتی ہے، کیونکہ وہ ملاحوں کے پیر سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں پورے سندھ سے ملاحوں کی بڑی تعداد آتی ہے۔ ان کا عرس ہر سال 16 سے 18 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے۔